ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. میں اپنے الفاظ جو ہے وہ میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں. عمران خان صاحب نے آج ایک چھوٹے سے ننھے سے مننے سے سیمینار سے خطاب کیا ہے. صرف 1-2 سال وہ جو قائد اعظم کے تھے اس کے بعد نہیں کوئی لیڈر آیا. ہن 2018 جا کے عمران خان آیا. انہوں نے مجھے تقریر تک نہیں کرنے دی. اوئے ہوئے نا خان صاحب نا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہائے وے ایم کیو ایم والو تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے, بھتی لیندے ہو تسی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے آج ایک چھوٹے سے ننھے سے مننے سے سیمینار سے خطاب کیا ہے, اور یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کے ساتھ ذرا تفصیلات بھی شیئر کریں گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں خان صاحب اس طرح کے مطلب فنکشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں. بہت چھوٹا تھا میرے خیال میں خان صاحب کا جتنا بڑا اسٹیچر ہے, جتنے بڑے وہ لیڈر ہیں, اس کے مطابق یہ بہت چھوٹا سا سیمینار تھا. میرا نہیں خیال ان کو اس طرح کے سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے. خیر, میں بھی آتا ہوں ذرا اس کے اوپر کچھ دیگر خبریں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ایک خبر تو جناب حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو کل. وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اس میں وہ فہیم خان وغیرہ, وہ جو پولیس کے گاڑی کے بونٹ کے اوپر چڑھ گئے تھے جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا, اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ جی پولیس کو روکنے اور ہلڑ بازی کرنے پر ایسٹ زون پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. کراچی سے یہ خبر ہے, جس میں ایم این اے فہیم خان, ایم پی اے شاہ نواز جدون, راجہ اظہر سمیت 30 کارکنان جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہیں, جن کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ, مقدموں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی ہوئی تھی, وہ جو ریلی نکلی تھی عمران خان صاحب نے, جس ریلی کے اندر ہی انہوں نے جج صاحبہ کے حوالے سے وہ جو الفاظ استعمال کیے تھے, اس کے حوالے سے اسد قیصر صاحب کی ضمانت جو ہے وہ 7 ستمبر تک جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. سیشن کورٹ نے اسد قیصر صاحب کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے, اور اس پہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. شہباز گل کیس کا جو معاملہ ہے, جو آج ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے, ریجیکٹ ہو گئی, وہ جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی, اس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. 8 صفحات کا یہ فیصلہ ہے, جج ظفر اقبال صاحب کا یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کے مطابق شہباز گل سیکشن 131 کے تحت جرم کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کے خلاف ریکارڈ پر ٹھوس ثبوت موجود ہیں, ضمانت خارج کی جاتی ہے. اس مقدمے کے مطابق شہباز گل نے افواج پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. شہباز گل نے افواج پاکستان کی بدنامی اور گروپنگ کے حوالے سے بیان دیا. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وکیل ملزم برہان معظم نے ملزم کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگ لی, اور وکیل کے مطابق شہباز گل کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. ان کے وکیل کے مطابق شہباز گل کو سیاسی انتقام اور ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے. جج صاحب کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وکیل ملزم کے مطابق تفتیشی افسر نے ملزم شہباز گل کے خلاف کوئی شواہد اکٹھے نہیں کیے. کیس کی مزید تفتیش کی جا سکتی ہے لیکن پولیس کو ملزم درکار نہیں ہے. فیصلے کے مطابق پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم بیپر پر دیے گئے بیان سے انکاری نہیں ہوا ہے, مطلب جو انہوں نے کہا تھا. مقدمے میں ملزم کا مخصوص بیان نہیں درج کیا گیا. ٹرانسکرپٹ سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے. اس فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر کے مطابق شہباز گل نے 12 قوانین کی خلاف ورزی کی, لیکن بغاوت پر اکسانے کی دفعہ متعلقہ ہے, جس کی وجہ سے شہباز گل صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ آج رد کر دی گئی. تو یہ سلسلہ ہے. جبکہ عمران خان صاحب کی اگر تو شہباز گل صاحب کو تو ریلیف نہیں مل سکا, لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹے میں ان کو عدالتوں سے بڑا ریلیف ملا ہے. ایک تو ان کی تقاریر جو ہے وہ براہ راست نشر کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے, پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے منسوخ کر دیا گیا, کل یہ ہوا. اس کے بعد سندھ اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے. تو ریلیف عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہونی ہے. وہاں پہ 5 رکنی بینچ ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں انہوں نے جو اپنا جواب جمع کروایا ہے, ذرا میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں جناب ایک تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپنے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے 780A کا جو مقدمہ درج ہوا ہے, اس کی جو ہے اسے خارج کرنے کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کی ہے. توہین عدالت کیس میں البتہ یہ 2 مختلف اس وقت معاملات چل رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو توہین عدالت کیس جس کی سنوائی کل ہونی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی بات یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ جو ہے وہ میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں. تو معافی اس میں انہوں نے نہیں مانگی ہے, لیکن اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں. اب میرے جو چند سننے میں آ رہا ہے, میں صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو
قانونی حلقوں میں جو بات چیت چل رہی ہے نا، یہ تھوڑا جا ٹچ جو ہے نا وہ اسی طرح اسٹارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، وہ مطلب اگر اس کے اوپر بھی جج صاحب نہ مانے، اچھا پھر اگر آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی ہے تو پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو یہ بیسکلی اگلا سٹیپ ہوتا ہے، وہی سٹیپ بالکل جو شہباز گل صاحب نے لیا کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کل جب وہ ان کی ضمانت کے حوالے سے ہیئرنگ تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اگر آپ کو سمجھنے میں اگر اس طرح لگا ہے کہ کوئی غلط ہے تو پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو یہ ابھی پہلا قدم خان صاحب نے اٹھا لیا ہے، اور وہ پہلا قدم یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. تو وہ جو آئندہ نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی جب آپ کے کانوں میں وہ گانا سنائی دے گا نا، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو برائے مہربانی یہ جو لیٹر، یہ جو اپنا جواب انہوں نے جمع کرایا نا، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہرا لیجیے گا کہ ڈٹ کے نہیں کھڑا ہے عمران نے اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے خاتون جج سے متعلق الفاظ غیر مناسب تھے تو الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں. شو کوز نوٹس اور توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کی انہوں نے استدعا کر دی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آج وہ ایک سیمینار کے اندر بھی شریک تھے. سیمینار سے پہلے ذرا کچھ انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنی ہے. یہ شہریار آفریدی صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آئی ہے. حیدر صاحب ہیں، ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے، میں کریڈٹ اس لیے دوں کیونکہ ویڈیو ان کی جانب سے آئی ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اس کو ریلیز کیا. شہریار آفریدی صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ہال کے اندر، پنجاب ہاؤس کے اندر. بیسکلی یہ سیمینار جو ہے وہ ننا جا چھوٹا جا سیمینار منعقد کیا گیا. تو اس کے اندر بیسکلی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونی تھی. تو شہریار آفریدی صاحب کی جو ہے نا ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی خان کو کہہ دیں ابھی نہ آنا، جگہ خالی ہے، شرمندگی ہو جائے گی. تو بھائی جب آپ پنجاب ہاؤس کے اندر، پنجاب ہاؤس کیا ہے؟ پنجاب ہاؤس بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر ہی ہے. تو وہاں پہ جب منعقد کریں گے تو ظاہری بات ہے عام لوگوں کا ایکسیس ہی اتنا مشکل ہوگا تو لوگ کس طرح آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو سننے والے نہیں ہو گئے، اگر کسی ہوٹل وغیرہ میں رکھ لیتے ہال بھر جانا تھا. لیکن بہرحال وہ شہریار آفریدی صاحب کی یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے کافی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی کہ یار اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کو کہہ دیں کہ ابھی نہ آنا، جگہ خالی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑا کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے اس طرح. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں، اس کو ذرا ذہن میں ڈال لیجیے گا کہ جب بھی کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو جو مین لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو پہلے جو وہاں کی مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی اسی تانوں دساں گے تو پھر آنا، اے نہ ہوئے کہ پنڈال ہلے خالی ہوئے تو تسی آ جاؤ تو بڑی بستی ہو جانی ہے. تو شہریار آفریدی صاحب نے بھی بیسکلی ایک اچھے جیسچر کے اندر یہ بات کی، نتھنگ مطلب اس میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو یہ خان صاحب نے بیسکلی یہ جو شہریار آفریدی صاحب نے ساری گفتگو کی نا، یہ اس وقت تک کی بات ہے جب بتایا جائے کہ تقریباً کو 150 کرسیاں وہاں پہ لگی ہوئی تھیں، اور وہ 150 کرسیاں جو ہے وہ ابھی تک فل بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا. اچھا، اب وہ جو سیمینار جو منعقد کیا گیا معاشی بدحالی کے اوپر بیسکلی یہ سیمینار تھا. اس سیمینار میں عمران خان صاحب کو تو بلایا گیا، اور کون کون افراد تھے اس میں بلایا گیا جی تیمور جھگڑا صاحب، کے پی کے فائنانس منسٹر، جن کی ابھی آڈیو ریلیز ہوئی ہے. اس کے بعد ثاقب شنانی صاحب کو بلایا گیا. ثاقب شنانی صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی وہ ایک اقتصادی کونسل ایک انہوں نے بنائی تھی، تو 26 جنوری 2019 سے انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا. ٹھیک ہے، شیرانی صاحب نے عمران خان صاحب کی اس کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا. ان کو بھی آج بلایا گیا تھا، یہ بھی تشریف رکھتے تھے. اور پھر بلایا گیا تھا جمشید اقبال چیمہ صاحب کو. جمشید اقبال چیمہ صاحب وہی ہیں جن کو شہباز گل لگ نہیں رہا تھا، جن کو شہباز گل آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ اکانومی کے اوپر بات کرنے آئے تھے. یہ وہی جمشید چیمہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات غلط جمع کرا دیے تھے. جڑا بندہ اپنے کاغذات جمع صحیح نہیں کرا سکتا وہ آپ کو اکانومی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کو بلایا گیا تھا. شوکت ترین صاحب آڈیو والے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی مطلب لیٹر لکھو آئی ایم ایف، سمجھے. اور کس کو؟ اسد عمر صاحب، اوبیسلی وہ تو سیکرٹری جنرل ہے، لیکن اسد عمر صاحب کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں جو ہے وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا تھا. اور جو نہیں تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ نہیں تھے. شبر زیدی صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ نہیں تھے. اچھا جی، محسن لغاری صاحب بھی نہیں تھے. جی محسن لغاری صاحب بھی وہاں پہ تشریف نہیں لے کر آئے. چلیں، پتہ نہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے سیمینار کی وجہ سے. عمران خان صاحب کا اب ذرا خطاب سن لیں کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے سیمینار انجوائے کیا کیونکہ میں پہلے ذرا ایف آئی آرز اور عدالتوں میں الجھا ہوا تھا. آپ نے کل بھی عدالت جانا ہے ابھی.
اب باقاعدہ اکانومی پر میٹنگ کریں گے. میں بہت چیلنجز کا سامنا تھا, روپے کی قدر گر رہی تھی, ریزرو ہمارے پاس تھے, دوست ملکوں نے مشکل وقت میں مدد کی. آنے والی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. سابقہ اپوزیشن نے مجھ پہ NRO کے لیے دباؤ ڈالا, انہوں نے مجھے تقریر تک نہیں کرنے دی. اوئے ہوئے, یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ مجھے تقریر نہیں کرنے دی. اللہ دی قسم ہے 2018 سے کہانی چلی ہوئی, 2022 آ گیا, خان صاحب نہیں بھولے کہ مجھے تقریر نہیں کرنے دی. یقین کیجئے میں یہ جملہ اتنی دفعہ سن چکا ہوں, جتنی دفعہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں گانا گاتا ہے نا, میں اتنی دفعہ سن چکا ہوں یہ بات. مجھے تقریر نہیں کرنے دی. وہ کوئی کبھی کبھار نا انسان جب بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا ہوتا ہے 6-7 سال کا, اور اس کی سالگرہ ہو, اور اس کی سالگرہ والے دن اس کا برتھ ڈے کا کیک خراب ہو جائے نا, تو یقین کرے کہ وہ 52 سال کا بھی ہو جائے گا نا, اس کو وہ بات نہیں بھولے گی کہ وہ جو 6ٹھی سالگرہ تھی نا میری, اس کے اوپر میرا کیک میرے دوستوں نے خراب کر دیا تھا. یہ ہوتی ہیں بچپن کی کوئی چوٹیں لگی ہوتی ہیں. خان صاحب کو 2018 سے 2022 آ گیا ہے, آج تک یہ بات وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے نا تقریر نہیں کرنے دی. میں نہیں چھڑاں گا اس گل, مجھے تقریر نہیں کرنے دی ان ظالموں نے. خان صاحب یہ ہوتا ہے بھائی, اسمبلیوں کے اندر ہوتا ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے یار. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اگلوں کے اگینسٹ احتجاج کیا ہوگا, آپ لوگوں نے تقریریں کرنی دی ہوں گی, موو آن, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ابھی تک اسی وہ جو ہے نا وہ پھڑ کے رکھی تسی رسی, چھڑنی نہیں ہے سی. اس کے بعد مجھے ڈرانے کے لیے بلاول نے کانپے ٹانگنے والا ٹور کیا. وہی کانپے ٹانگنے, وہ جھکتا, کیا بات ہے. اس کے بعد کووڈ میں بہت مشکل تھا. اگر لاک ڈاؤن کرتا لوگ بھوک سے مر جاتے, اگر نہ کرتا تو ویسے مر جاتے. کووڈ میں نے اکانومی کو سمجھا کیونکہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا تھا. ایشین ٹائیگر ایکسپورٹ بڑھنے سے بنتا ہے, یہاں کبھی کسی نے ایکسپورٹ پر توجہ نہیں دی. صحیح گل ہے. اگر تھوڑی سی گروتھ اوپر جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, تو پھر IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اوورسیز پاکستانیوں سے 30 سال پرانا رشتہ ہے. آگے دیکھیے گا, بڑی انٹرسٹنگ چیز آنے والی ہے. شوکت خانوں اور نمل بنانے میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے مدد کی, جسے آج کل فورن فنڈنگ کا نام دیا گیا. نہ خان صاحب نہ, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ڈنڈی نہیں مارنی. آپ کو پتہ ہے یہ شوکت خانوں اور نمل کے پیچھے مت چھپیں, برائے مہربانی یہ حرکت مت کریں. یہ پیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آ رہے تھے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, گچ مچولیاں نہ مارو بچ. ٹھیک ہے, اے گنجل پان والی گلاں کر رہے ہو تسی کہ جی وہ تو شوکت خانم کے لیے. تو اگر یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی سویر قسم کی ایکوزیشن ہے کہ جی شوکت خانم کے لیے پیسے آ رہے تھے اور اس کو انہوں نے فورن فنڈنگ کا نام دے دیا. اس کو نہیں دیا گیا. فورن فنڈنگ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, نہ شوکت خانم سے ہے, نہ نمل سے ہے. ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے کسی نے کوئی کچھ نہیں بات کی. یہ معاملہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ وہ جو پیسے آ رہے تھے وہ پرائیویٹ اکاؤنٹس میں کیوں جا رہے تھے. اور آپ کا لیٹر آن ریکارڈ موجود ہے, آپ کی جماعت کا لیٹر آن ریکارڈ موجود ہے, جہاں پہ 4 ملازمین کو آتھرائز کیا گیا کہ جی اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ پیسے لے سکتے ہیں. اس کا شوکت خانم اور نمل سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے. شرم والی بات ہے کہ ان 2 اداروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو فورن فنڈنگ کا نام دے رہے ہیں. میں خود کبھی ان دونوں اداروں کے اوپر کبھی کامنٹ نہیں کرتا, نہ شوکت خانم پہ نہ نمل پہ. ایک فلاحی ادارے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دیم. لیکن مجھے اب ہمیشہ آپ سے اعتراض اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھینچ کے لے آتے ہیں ان اداروں کو. آپ اپنی تقاریر میں ان اداروں کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد جب نون لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ان اداروں پر کامنٹ ہوتا ہے, پھر تسی کہندے ہو اور یہ دیکھیں یہ شوکت خانم کے اوپر کامنٹ کریں. آپ تو سب سے پہلے کامنٹ کرنا بند کریں. سب سے پہلے آپ تو اس کے اوپر اپنی رائے دینا بند کریں. فورن فنڈنگ کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آگے سنیں, آگے ابھی اور بھی بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عقل کے موتی ابھی آگے اور بھی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے حکومت میں آنے سے پہلے سوچا تھا IMF کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ اوورسیز مدد کریں گے. وہی رنگ بازیاں, خواب, یہ ہو جائے گا, پھر ہم آئیں گے, پھر اوورسیز سے پاکستانی پیسے دیں گے اور اتنے اربوں ڈالر آ جائیں گے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ 2018 میں ہماری تیاری نہیں تھی. 2018 میں ہماری تیاری نہیں تھی. اسی کہہ کے جب تھک گئے 2018 میں, جب آپ آئے تھے تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کوئی کبھی کھبے جا کے دیوار میں مچتا ہے, کوئی سجے جا کے دیوار میں مچتا ہے. ہم جب آپ کو اس وقت کہتے تھے کہ بھائی آپ نے کس قسم کی تیاری کی ہوئی ہے, تو اس وقت آپ کو پتا ہے کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یاد ہے, اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا 100 دن دے دیں, بس 100 دن دے دیں, 100 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. مثبت رپورٹنگ یاد ہے اس وقت 2018 میں کیا تھی؟ کون کہتا تھا اس وقت ہمیں؟ صحافیوں کو, اینکروں کو بلا کے کون کہتا تھا جی آپ مثبت رپورٹنگ کریں, جبکہ آج آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی تیاری نہیں تھی.
ٹھیک ہے. جب ہم آپ کو اس وقت کہتے تھے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ کی یہ سوشل میڈیا کی ٹیم نا وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, وہ صحافیوں کا کیا حال کرتی تھی اس وقت. اب آپ کو احساس ہو رہا ہے اور ابھی بھی اب ہمیں پہلے سے تیاری کر کے جانا پڑے گا. ہم اس مرتبہ دیو بالکل دیو لالی پاپ اپنے سارے ورکروں دوبارہ اسی لائن پٹی پہ پڑھا دیں, دوبارہ اسی لائن پہ چڑھا دیں. ٹھیک ہے, میں نے 2018 میں تو گاڑی کڈ ماری تھی دیوار کے اندر, اس بار اگر مجھے گاڑی دی نا تو میں دیوار میں نہیں مانوں گا. بیسکلی آپ کا فارمولا یہ ہے. آگے چل کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ گل ہے, جو بائیڈن نے 2.5 مہینے پہلے پریزنٹیشن لی جو ہم نے نہیں لی. ٹھیک ہے, اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے کہ مجھے جو بائیڈن کی طرح آپ لوگوں نے پریزنٹیشن نہیں دی. آپ کو پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا, آپ کو الیکشن سے 2.5 مہینے پہلے پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم تو آنے والے ہیں, تو ہمیں تو پہلے ہر محکمہ ہر وزارت آ کے ہمیں پہلے پریزنٹیشن دے. کیونکہ آپ نے پریزنٹیشن نہیں دی تو ہماری تیاری نہیں تھی. اگر آپ دے دیتے تو ہم بہتر سنبھال لیتے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے اسد عمر صاحب اور وہ باقی آپ کی پوری وہ جو ٹیم تھی, وہ جو مراد سعید $100 ملین دے اس کے منہ پہ تو اس کے منہ پہ مار رہے تھے, وہ کون سی پریزنٹیشن تھی؟ جب اسد عمر صاحب بتاتے تھے جو پیٹرول جو ہے وہ $60 کا ہونا چاہیے اور بجلی کا یونٹ اتنے کا ہونا چاہیے, بغیر پریزنٹیشن کی آپ لوگ وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے اس وقت. قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے, جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے, جب آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بیٹا ہنڈی سے پیسے مت بھیجنا, وہ کون سی پریزنٹیشن تھی؟ وہ کس نے پریزنٹیشن دے دی تھی اس وقت آپ کو, جو آپ نے بیٹھ کے یہ فارمولے نکالنا شروع کر دیے تھے؟ آگے چل کے کہتے ہیں معیشت کے لیے پیسہ. ہاں ہے اگلا جڑا پوائنٹ ہے نا, مطلب کیا کہوں میں, عقل اور دانش کے جو ہیرے خان صاحب جب دیتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے, یقین کریں. میرا کپتان تو وہ کہتے ہیں جی معیشت کے لیے پیسے بنانا ہو تو وہ MQM بھی بھتہ لے کر پیسے اکٹھے کر لیتی ہے. ہم MQM کی طرح نہیں کریں گے, وہ بھتے کے پیسوں میں اضافہ کرتے ہیں, دکاندار قیمتیں بڑھا دیتا ہے. ہائے وے MQM والو تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے. بھتے لیندے ہو تسی ہیں, بھتے لیتے ہو, کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ 3.5 پونے 4 سال تک تم لوگوں کو میں نے گلے سے لگا کے رکھا اور تم بھتے لیتے ہو. یہ تو مجھے 3.5 سال کے بعد پتہ لگا ہے آج. اب جب تم لوگ حکومت میں اور میں اپوزیشن میں آ گیا ہوں تو مجھے اب پتہ لگا تم لوگ بھتے لیتے ہو. پہلے تو نہیں لیتے تھے, 3.5 پونے 4 سال تو کبھی نہیں لیتے تھے, لیکن اب چونکہ میرے ساتھ نہیں ہو تو تم لوگ بھتے لیتے ہو. اور جب بیسکلی پہلے جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ آپ تو MQM کے خلاف آواز بن کے اٹھے ہوئے تھے, آپ تو کہتے تھے میں الطاف حسین کو چھوڑوں گا نہیں, تو آپ نے صرف الطاف حسین بیچ میں سے مائنس ہوا اور پوری کی پوری MQM اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے ایکسیپٹ کر لی. تب کیا ہوا؟ آج آپ کو MQM کے بھتے یاد آ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ دو پارٹیاں جب آئیں تو ان کی دولت بڑھی اور ملک کا قرضہ بڑھتا گیا. انہوں نے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی. کوئی ایک پالیسی دکھائیں. میں دکھاتا ہوں خان صاحب, میں دکھاتا ہوں. اے جڑا بھائن تسی اسلام آباد تو گڈی تے چڑھ کے آندے ہو تے لاہور پہنچتے ہو, یہ کانے کاچھے کی سڑک ہے. اس سڑک کا نام کیا ہے؟ موٹر وے. یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ نام لیں اس شخص کا, کس نے یہ موٹر وے بنائی ہے؟ یہ موٹر وے 90s کے اندر بنی تھی اور نواز شریف نے بنائی تھی. یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کا سفر کرتے کرتے میرے بھائی آپ لاہور آتے ہیں اور پھر لاہور سے جیوم کر کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے اسلام آباد پہنچتے ہیں. کس نے بنائی ہوئی ہے سڑک؟ اور صرف ادھر بنی ہوئی ہے یا باقی پورے پاکستان میں جو جال بچھا ہے موٹر ویز کا وہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ تو یہ باتیں مت کیا کریں مطلب کہ جی باقی تو اور تو کسی نے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں ہوا. میں کل ہی ہے گیا بھائی 3.5 پونے 4 سال 75 سال کے اندر شروع کے مطلب صرف 1-2 سال وہ جو قائد اعظم کے تھے, اس کے بعد نہیں کوئی لیڈر آیا. ہم 2018 جا کے عمران خان آیا, باقی سارے کے سارے بیچ میں ویلے تھے, سب ویلے تھے, کسی نے کوئی کام نہیں کیا. مجال ہے کسی کی کوئی پالیسی ہو. وہ جو احساس پروگرام ہے جس کے بلبوتے کے اوپر بیٹھ کے آپ لنگر خانے اور وہ سارا وہ جو انصاف کارڈ اور وہ سب کچھ کرتے تھے, وہ کس کارڈ کی بدولت ہوا تھا سب کچھ؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یا نہیں تھا؟ اس کا ڈیٹا آپ لوگوں نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ ثانیہ نشتر کو لیں کہ آئیں میرے سامنے بٹھائیں, میں ان سے سوال کروں. کیا اس پورے کے پورے سسٹم کو فوٹو کاپی کرتے ہوئے, اور آپ کے اندر تو اتنی بھی نہیں وہ جرت نہیں تھی کہ آپ یہ کہہ سکیں, کریڈٹ دے سکیں اس عورت کو کہ ہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. آپ نے تو آتے ساتھ ہی بیٹھ کے سب سے پہلے یہ بات کی کہ ہم اس کا نام بھی ہٹائیں گے وہاں سے, اور ہٹا دیا. پھر آپ نے بے نظیر کا نام وہاں سے بھی ہٹا دیا کہ نہیں اس کو کریڈٹ نہ مل جائے, کہیں ہٹاؤ اس کا نام یہاں سے. تو تمام سیاسی جماعتوں میں بہت سی برائیاں ہوں گی لیکن اچھائیاں بھی ہیں.
ہر وقت جو ہے نا صرف اس بات کے اوپر نہیں چلے جاتا کہ نہیں جی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا میں ہی کیا، میرے تو بڑا ہیرا ہے کوئی نہیں پاکستان وچ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی، لمبا ہو جائے گا میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں۔ ایک اور انہوں نے کہا میں نے 2 پروجیکٹ اوورسیز کے لیے سوچے، ایک راوی سٹی اور ایک برن آئیلینڈ، جو میں نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سوچا۔ میرے پراپرٹی ڈیلر ذہنیت سے باہر آ جائیں خدا کے لیے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا آپ کا کام ہے؟ مجھے یاد ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ نے فل زور لگایا ہوا تھا اس کے لیے کہ جناب یہ میں نے یہاں پہ ریور راوی فرنٹ ہو تو میں نے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ پراپرٹی ڈیلروں والے کام ہے۔ اس ذہنیت سے باہر نکلیں، آپ ملک کے وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے ویژن کو بڑا کریں۔ پہلے بیٹھ کے آپ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے جی میں گورنر ہاؤس دی دیواراں ٹھا دیاں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب یہ بیٹھ کے یہ آپ نے پنگا لیا تھا راوی سٹی کا۔ اچھا راوی سٹی کی بھی جو ہے نا ایک بڑی زبردست کہانی ہے، وہ پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اس میں کون کون سے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ایکچولی اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور زمینیں لی تھیں۔ یہ بھی بہت بڑا ایک، اور بلکہ ایک بڑا ہی بڑا نام ہے اس کے اندر، یقین کریں۔ میڈیا سے اس کا تعلق ہے، اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا کسی دن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے کتنی زمین یہاں پہ خریدی اور اس کے کیا کیا پروگرام تھے۔ پھر کبھی سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔